اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سے ہم پڑھیں گے۔ یہ آیات اصل میں بڑی بڑی ہیں، اس لیے ویڈیوز میں یوں لگتا ہے کہ ایک ہی دو آیات ہیں یا ایک یا دو آیات، لیکن ہیں بڑی بڑی، اس وجہ سے ایک دو آیات ہی کور ہو سکتی ہیں روزانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، لا کا مطلب نہیں، یستحیی حیا محسوس کرنا، حیا نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز میں حیا نہیں محسوس کرتا، شرم نہیں محسوس کرتا۔ ان کا مطلب کہ یضربا، وہ بیان کرے، مثلاً کوئی بھی مثال، اسی سے اردو کا لفظ ضرب المثل نکلا ہے، مثال کو بیان کرنا۔ ان یضربا مثلاً، کہ وہ ایک مثال بیان کرے، ما جو بعوضتاً مچھر، فما یا پھر فا کا مطلب پس، ما جو فوقہا اس سے بھی اوپر ہو، فوق اوپر، ہا اس سے، یعنی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی اوپر سے مراد اس سے بھی کوئی کمزور چیز یا ایک کم تر درجے کی چیز کی مثال بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فا کا مطلب بس، اما بہرحال، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، اَنَّ کہ ہو یہ جو ہے، الحق حق ہے، من ربہم رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں، ماذا، ماذا کا مطلب کیا ہے، اراد اللہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ، اس مثال میں، بھی اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے اس مثال میں۔ اصل میں ایک تو قرآن پاک جو مثال بیان کرتا ہے، ایک چیز نوٹ کر لیں کہ مثال بیان کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مثال کیا چیز ہے، مقصد یہ ہوتا ہے مثال کہ جو چیز واضح کی جا رہی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو تم بتوں کو یا جن چیزوں کو اللہ کے سوا پکارتے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان سے چھین کے کوئی چیز بھاگ جائے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اب مثال اہم نہیں ہے، مثال مکھی کی یا کس چیز کی دی جا رہی ہے، مثال یہ کہ عام بندے کو سن کے سمجھ میں کتنی آتی ہے کہ یہ کتنے، ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، بے جان ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہمیں روزی روٹی کہاں سے دے سکتے ہیں، یہ ہمیں اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو مثال اہم نہیں ہوتی، بلکہ مثال کی وجہ سے جو واقعہ بیان کرنا اہم چیز ہوتی ہے نا، جو سمجھ میں آ جائے وہ اہم ہوتی ہے۔ اور کافر لوگوں کو سمجھ میں تو آ جاتی تھی بات، ان کی دھجیاں اڑ جاتی تھی عقیدوں کی، جو بتوں کو کہتے تھے کہ بت بھی ہمیں سب کچھ دے سکتے ہیں، تو ان کی دھجیاں اڑ گئی، اب ظاہر ہے کچھ بول نہیں سکتے، پھر وہ کہتے تھے یہ قرآن پاک کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، اس میں تو مکھی مچھر اس طرح کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو اس طرح کہتے تھے وہ لوگ نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یضلُّ، وہ گمراہ کرتا ہے، بہی کثیرہ، اس سے بہت سے لوگوں کو، وہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے، لیکن وہ نہیں گمراہ کرتا، وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہیں حق واضح ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اڑے رہتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے، کثیرہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، الا سوائے اس لوگوں کے، الفاسقین فاسق۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میں گمراہ نہیں کرتا، بلکہ وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ صرف سمجھ میں آ گئی کہ بات مثال، پھر بھی اس پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، تم نے آنا ہی نہیں ہے حق پہ۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، نہیں آیت سوری، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَنْقُضُونَ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، مِن بَعْدِ اس کے بعد، مِیثَاقِهِ کہ اس کا عہد پختہ ہو گیا ہو۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، میں پورے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں یا پورے یقین سے، تو میثاق کا مطلب جب دونوں گروہوں کی طرف سے یقین ہو جائے کہ اب یہ عہد پکا ہو چکا ہے اور اس میں کوئی دوسرے مطلب کی گنجائش نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی بات، تو یہ اس سمجھ میں آنے کے بعد، پکا ہونے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، بھی اللہ کا عہد کیا ہے، بھی ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، قطع تعلقی ہے نا، اور قطع توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ما اس چیز کا، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان کے، یوصلہ کہ وہ جوڑ جائیں، یعنی جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے اسے توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داری۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ رشتہ داری کو توڑنا، ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کسی نے، رشتہ داری کو جو توڑتے ہیں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، اور خسارے سے مراد جہنم ہے۔ تو آج یہی دو آیات پڑھی گئی ہیں، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔